السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے مدیحہ فصاحت. میں بحریہ یونیورسٹی کے میڈیا اسٹڈی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے میرا، اور اس وقت آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں FM 102.6 کے پلیٹ فارم سے. اور اس وقت ہم جو پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے علم کی دنیا. اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی وجہ سے، جس کے توسط سے آپ لوگ ایسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جان پاتے ہیں جو کہ آپ کی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے ڈیجیٹل ریپوٹیشن مینجمنٹ، اسپیشلی فار بزنس. اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں ہماری بہت ہی ہونہار اور درس و تدریس سے منسلک ایسی شخصیت جن کا نام ہے فروہ کمل، اور یہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے کے ایز این لیکچرر پڑھانے کے فرائض کو سر انجام دیتی ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مدیحہ، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فروہ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. آپ جیسے جانتی ہیں، اور ہماری پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی جیسے تھوڑی بات ہوئی ہے، آج کے دور میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بزنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یا پھر اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کسی پروڈکٹ کو یا اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ڈیجیٹل پریزنس یا اس کی ریپوٹیشن اس برانڈ کے لیے کتنی ضروری ہے؟ آن لائن پریزنس مدیحہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی بزنس کے لیے آئی تھنک اٹ ورکس میجک. ایک پرانا زمانہ ہوا کرتا تھا جس میں آپ نیوز پیپرز اینڈ ٹی وی سیز بنا کر یو کوڈ ریچ یور آڈینس. پر جب آج کے دور میں آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جنریشن زی ہے، جو کہ زیادہ سوشل میڈیا، اینڈ ناٹ جسٹ جنریشن زی، آئی تھنک وی ہیو ایون سین آور پیرنٹس موو ٹو سوشل میڈیا ناؤ. سو فار دیم آئی تھنک سوشل میڈیا، انٹرنیٹ از اے ونڈرفل پلیٹ فارم جسے استعمال کر کے وہ اپنے بزنسز کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی اسٹیج ہو ایڈورٹائزنگ کی، بی ایٹ یور پائنیئرنگ اسٹیج، چاہے وہ آپ کی کمپٹیٹیو اسٹیج ہے، چاہے وہ آپ کی ریٹینشن اسٹیج ہے. سو ہیونگ دیٹ پریزنس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ صرف لوکلی نہیں بلکہ گلوبلی آڈینس کو ریچ کر سکتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ. دیٹس ویری انٹرسٹنگ، دیٹس ایکچولی ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا ایک جنرل ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، عام فہم زبان میں اگر اس کو اس طریقے سے کہا جائے کہ لوگوں کے پاس کیا صرف اس کی انڈرسٹینڈنگ، میں اپنے سمجھنے کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں، اور شاید ساری باتیں ناظرین کے لیے بھی، کہ کیا یہ کیا صرف بڑے شہروں سے یا کالج اسکول کے بچوں تک محدود ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں بہت زیادہ شاید نو ہاؤ نہیں ہو، وہاں پر بھی کیا اسی طرح یہ کام کرے گی؟ ایسے ہی ہے. دیکھیں، ابھی تو ایسا ہو گیا کہ اگر آپ فرٹیلائزرز کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں تو وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں. ہمیں لگتا تھا کہ چلیں کیونکہ فرٹیلائزرز ہیں تو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس فارمرز ہیں، تو آپ زیادہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پر اس چیز کے اشتہارات کو زیادہ لگایا جاتا ہے. بٹ ناؤ یو سی دیٹ پیپل دے ڈو ہیو ایکسیس ٹو سیل فونز اینڈ آل، اینڈ اوبیسلی پاکستان کی تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اسٹل ہمارے ایسے ریجنل ایریاز ہیں جہاں پہ ایکسیس اس حد تک نہیں ہے، بٹ دین دیر لاٹ آف پیپل ہو ہیو ایکسیس ٹو اٹ، اینڈ اگر وہ سوشل میڈیا پہ وہ چیز دیکھتے ہیں، سو دیٹ کوڈ definitely be more beneficial. So definitely the whole trajectory of how small businesses are actually reaching target audiences, it is different. And for them it's interesting also. ریڈیو پہ آف کورس آپ آڈیو سنتے ہیں، بٹ وین سوشل میڈیا پہ دیر از an amalgamation of audio and video, and you see how to actually use it, and tutorials as well. So I think that is a very interactive form of advertising and marketing. Okay, that's lovely. That's very, very, very interesting to know. میرے محدود علم کے حساب سے، بلکہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین میں لوں گی اس کے اوپر. آپ دیکھیے، کاروبار کرنے کے لیے ایک خاص ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ تھا کہ آپ کو سرٹن ٹائپ کا اس کے پیغام رسانی کے لیے اس ایک اماؤنٹ کی ضرورت تھی، یا اس میں اس کو انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اب یہ تھوڑا اس میں ریلیکسیشن آئی ہے، اور اور خاص طور پہ میں اس کو اس کانٹیکس میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آفٹر دیٹ کووڈ جیسے دنیا بہت چینج ہو گئی اور کاروبار بہت چینج ہو گیا، اور وہاں پر آپ کو پتہ چلا کہ ڈیجیٹل جو آپ کی ریپوٹیشن ہے وہ آپ کس طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں، اور وہ کہاں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ٹیلی ویژن کمرشلس اور ریڈیو ہوں، دیٹس این ایکسپینسو میڈیم. یا وہاں پہ ایڈز لگانا، مارکیٹنگ کرنا ایکسپینسو ہے. جیسے آپ نے بولا، ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کی وجہ سے اب آپ ان پیڈ بھی اپنا ایڈ جو ہے وہ اپنے پیج اپنا خود بنائیں، اپنی برانڈ کا ایک امیج بلڈ کریں، ایک آئیڈینٹی بلڈ کریں، اینڈ دین اب تو دیکھیں پی آر کا دور ہے. اب تو لوگ فری پی آر پیکیجز بھیجتے ہیں. اسمال بزنسز دے ڈونٹ انویسٹ اینی تھنگ. آرگینک ایڈورٹائزنگ از اے ویری امپورٹنٹ
determinate کہ organically کیسے آپ اپنا image build کر کے, کیسے اپنے audience کے ساتھ resonate کر کے آپ اپنے products کو یا اپنی service کو sell کر سکتے ہیں. free PR packages آپ دیکھیں influencers کو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں, ایک story وہ لگاتے ہیں, یوں business کی جو آپ کی پورے followers ہیں وہ بڑھتے ہیں. so yes, I think that's very inexpensive. اب آف کورس اس میں اگر آپ پیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پروموشن, آپ کی جو الگوریدم کے حساب سے آپ کی انگیجمنٹ ہے وہ زیادہ ہوگی. بٹ ڈیفینیٹلی آئی ووڈ سے کہ اسمال بزنسز کے لیے جن کے پاس بہت کم بجٹ ہے, اٹس اے ونڈرفل اسٹارٹنگ پوائنٹ فار دیم. بہت 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 انٹرسٹنگ بات ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے, جیسے کہ شاید مجھے تو بہت زیادہ لگتا ہے کہ جیسے میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا میڈیا کے اوور آل بھی اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کے لیے کیا نئے نئے ایونیوز نہیں کھل رہے پیشے کے اعتبار سے, پروفیشن کے اعتبار سے؟ فار ایگزامپل جیسے ابھی آپ نے بات کی انفلوئنسرس کی, تو بن گیا پورا کریئر کا ایک وہ بن گیا. ایگزیکٹلی. تو تھوڑا سا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے, بیکاز سنس آپ ان تمام اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی بھی ہیں, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ ایز ان کریئر وہ اس کو آپٹ کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ونس اپون اے ٹائم ایک ہوتا تھا کہ اگر آپ میڈیا اسٹڈیز پڑھ رہے ہو یا میس کمیونیکیشن کی ٹرم اس وقت یوز کی جاتی تھی, تو آپ صحافی بنو گے تو آپ رپورٹر بنو گے, فیلڈ میں جاؤ گے. اب یہ ہے کہ آپ نے ایک پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ اپنے خود کے اسٹوڈیو میں لگا لیا, اینڈ یو کین ایکچولی ریچ پیپل فرام ود ان یور لیونگ رومس. وین اٹ کمس ٹو ایڈورٹائزنگ آلسو, آپ اپنا بزنس شروع کریں, آپ اپنا خود کا پیج مینیج بھی خود کریں, آپ کنٹینٹ کریٹ بھی خود کریں, آپ ڈی ایمس پہ جواب دینا ہے وہ بھی آپ خود دیں. سو یو سی کہ پیپل دے آر ایکچولی looking at becoming an influencer as a very viable career path. میرا پرسنل اس میں ایک یہ چیز ہے کہ جیسے حالات ہیں ہمارے ملک کے and all of that, I believe کہ آپ کے پاس ایک وہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے, اور انسٹاگرام پہ بھی یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کی ایک نیش ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی دیٹس ویری امپورٹنٹ. تو اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں, اور بڑا اچھا آپ نے اس میں ایک پوائنٹ مینشن کیا, اینڈ دیٹ از تو میں اگر اس کو ایسے سمجھوں کہ کاروباری معاملات میں لوگوں نے ایڈورٹائزنگ کو اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیپیسٹی آ چکی ہے ان کو, اور کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتے کہ کوئی ان کا پیغام کسی تک پہنچائے. جیسے پہلے ٹی وی تھا, ریڈیو تھا, سو دے کین ڈو اٹ دیم سیلوز. سو یہ تو بہت گڈ نیوز ہے میرا خیال ہے کہ چیزیں پرسنلائزڈ ہو گئی. اور پھر ایسے میں کہ اگر کل کو کوئی فیاسکو ہو جاتا ہے, دیکھیں تھنگس کین گو رانگ اینی ٹائم. 2 منٹ میں لوگ آپ کو کینسل کر دیں گے, 2 منٹ میں آپ کے پروڈکٹ اور سروس کو کینسل کر دیں گے. وتھ سوشل میڈیا اٹس ویری امیڈیٹ کہ آپ وہ ویٹ نہیں کر رہے کہ بھائی میں کوئی پریس کانفرنس کروں یا پریس ریلیز کروں. آئی ہیو ایکسیس ٹو مائی ٹویٹر, آئی ہیو ایکسیس ٹو مائی پیج. میری ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے. میں اگر دیکھ رہا ہوں کہ ہاں حالات اور کلائمیٹ تھوڑا ایسا ہو رہا ہے, میرے پروڈکٹ یا میرے بزنس کے بارے میں کچھ بات آ سکتی ہے, کیسے میں پرو ایکٹیو ہو کے اس کو بہتر طرح سے ہینڈل کر سکتا ہوں. سو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. سو آئی ووڈ سے دیٹ اٹس ڈوئنگ ونڈرز. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, اگین بات سے کیونکہ بات نکل رہی ہے اور بہت انٹرسٹنگ باتیں مسلسل نکلتی چلی آ رہی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ کی آڈینس یا آپ کا بائر وہ پیسو سے ایکٹیو ہو چکا ہے, پہلے پیسو تھا اور اب وہ ایکٹیو بائر ہے یا ایکٹیو ویور ہے آپ کا, وہ ریئل ٹائم میں اسی وقت آپ کو اپنا فیڈ بیک دے دیتا ہے, اور آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں پسند کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے, اس کی ریپوٹیشن کس طریقے سے بلڈ ہو رہی ہے. تو یہ ایک بہت فائدے والی بات ہے آپ کے خیال میں, یا نقصان والی بات؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے اپنا دماغ تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا. ایک زمانے میں ہم جو وہ ایگزیجریٹڈ ایڈورٹائزنگ کرتے تھے نا, ابھی بھی ہوتی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ بھائی یہ ڈرنک پی لیا آپ نے تو آپ میں آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا, اینڈ آل آف دیٹ. سی ناٹ آل آف یور یوزرز کین جسٹ بی fascinated by the visuals that are in your ads. وہ صرف آپ کے ایسٹیٹک کو دیکھ کے آپ کے پروڈکٹ کو بائی نہیں کریں گے. there are a lot of things involved. آپ کی کسٹمر سروس کیسے ہے, آپ ان سے بات کیسے کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں پروڈکٹ پسند نہیں آتا, پر وہ بات کرنے والا انسان اتنی تمیز سے بات کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, I'm gonna buy this from this person. so وہ چیزیں آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آپ کا جو اب بائر ہے نا, جو آپ سے پرچیز کر رہا ہے, وہ ہو گیا بڑا لاجیکل اور ریشنل. آپ نے اسے صرف کیپٹیویٹ نہیں کرنا ود یور ویژولس, آپ نے اسے آپ کے پروڈکٹ کے بینیفٹس بتانے, آپ نے اسے فیچرز بتانے, آپ نے اس کا وہ جو ایک لاجیکل مائنڈ سیٹ ہے. اور اس میں ہمارے تھیریز میں ایک ماڈل بھی ہے جسے ہم الیبوریشن لائکلیہڈ ماڈل کہتے ہیں, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے آپ کے بائرز ہوتے ہیں. ایک وہ جو اٹریکٹیونیس کو دیکھ کے دل بھی ہیپی, بائک اچھی لگ رہی ہے, اٹس ویری شائنی, I'm gonna buy it. But then there are other sort of people who are like, do I need it? Is it worth it? مطلب should I buy this bike? Maybe میرے fuel consumption کو کم کرے گی, زیادہ کرے گی. So logical people. So appealing to those people also is very important. So I wouldn't say کہ it is that easy.
I would say that definitely آپ نے اس کو کیسے sharply use کرنا ہے, that's definitely in your hands. اوکے سو نیڈ اینڈ نیسیسٹی والی بات ہو گئی کہ آپ اس کے اندر ڈفرینشیٹ کرنے والے بائرز بھی ہیں. اوکے فائن. تو جب ہم اس طرح کی نیڈ اینڈ نیسیسٹی کی بات کریں تو پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے دماغ میں اس سے ریلیٹڈ بات آ رہی وچ از ویری ان فیکٹ بڑی امپورٹنٹ بھی بات ہے, سنس آپ اور میں دونوں بھی آر فیمیلس. تو کیا آپ ایسا محسوس کرتی ہیں کہ یہ ڈیجیٹل جو ریپوٹیشن ہے بزنس کے اندر اور یہ ڈیجیٹل میڈیم کا استعمال ہے ٹو مینٹین اور ٹو کریٹ سرٹن ٹائپ آف image in market with the help of these digital tools, عورتوں کو بزنس کے حوالے سے امپاور کرنے کے لیے انہوں نے کوئی رول پلے کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ابھی آئی تھنک اسٹل پاکستان مطلب ٹھیک ہے, وی ہیو ایجوکیشن, ا لاٹ آف ویمن دے ہیو دیٹ اپرچونیٹی کہ وہ گھر سے باہر جا کے کام کر سکتی ہیں, پر ابھی بھی ہماری بہت عورتیں ہیں جو گھر سے باہر یا تو اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ انہیں اجازت نہیں ملتی, یا تو اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ اوبیسلی ان کے پاس ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہے, دے ناٹ دا سول ارنر آف دا فیملی. تو اور اوبیسلی اکانومی ایسی ہے کہ ایک بندہ کمائے گا تو ذرا مشکل ہو جائے گا. سو فار دیم آئی تھنک گھر پہ رہ کے اپنا کوئی بزنس چھوٹا سا اسٹارٹ اپ آپ شروع کریں. اچھا کھانا بناتے ہیں آپ, فوڈ پینڈا پہ جائیں, آپ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ڈلیوریز کرنا شروع کر دیں. وٹ ایور لٹل اپنے گھر میں آپ سیلون کھول سکتے ہیں, میک اپ آرٹسٹ بن سکتے ہیں, اینی تھنگ. میں نے بہت سی بچوں کو دیکھا ہے, ہر میری آئی تھنک اسٹوڈنٹ اس وقت کوئی نہ کوئی پی آر پیکیج لے کر آتی ہے کبھی کبھی میرے لیے. کوئی کینڈلز بنا رہی ہے, کوئی بیگس میں جا رہی ہے. سو ایوری ون سٹنگ اینڈ ناٹ جسٹ کہ اجازت نہ ملے یا وہ, جنرلی بھی آئی تھنک ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خود کے باس ہوں, ہم اپنی مرضی سے اٹھیں, اپنی مرضی سے سوئیں. سو آئی تھنک وہ چیز بڑی آسان ہے کہ کہیں جانا نہیں ہے, کہیں جا کے شوٹ نہیں کرنا, کہیں جا کے ریکارڈ نہیں کرنا, اپنے گھر میں ون کلک اینڈ ایوری تھنگ یو کین ڈو یور سیلف. اچھا تھوڑا سا وائنڈ اپ کرنے کی طرف آتے ہیں ساری گفتگو کو. جیسے ہم نے بہت ساری باتیں کی, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے میرا خیال ہے ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ ینگسٹرس کے لیے, خاص طور پہ جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور بزنس کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کی ریپوٹیشن کریٹ کرنے کے لیے یا ری مینٹین کرنے کے لیے یا جیسے بھی ہے, ایتھیکل کنسیڈریشنس کیا کیا ہونی چاہیے اور کیا ضروری ہیں. بیکاز ظاہری بات ہے جو بھی آپ کام کرتے ہو اس کا ایک ایتھیکل پہلو آپ مس نہیں کر سکتے. سینس جیسے کہ ابھی آپ نے اور میں نے بات کی کہ اب جو بائر ہے یا جو ویور ہے وہ پیسو نہیں ہے, ایکٹیو ہے اور فوراً اپنی فیڈ بیک دیتا ہے. تو کریٹر کے لیے اس بزنس کی ریپوٹیشن کے لیے کیا ضروری ہے ایتھیکل کنسیڈریشنز؟ دیکھیے سوشل میڈیا ہے, وہاں پہ اس طرح کی ریگولیشنز نہیں ہے جیسے آپ کو ٹی وی پہ ملے گی. ٹی وی پہ آپ کو اس طرح کا پروڈکٹ ایڈورٹائز کریں گے یا کوئی ایسا کنٹینٹ بنائیں گے جو سوشلی اپروپریٹ نہیں ہے تو بین ہو جائے گا. سوشل میڈیا پہ بین نہیں ہوگا, پر آپ کا بائر اسی سوسائٹی سے آتا ہے. تو سوشل میڈیا آپ کے اوپر سے وہ ایک کہہ لو لیئر تو ختم کرتا ہے کہ یس یو ہیو فریڈم, کریٹو فریڈم, کہ آپ جس پروڈکٹ کو ٹی وی پہ ایڈورٹائز نہیں کر سکتے آپ کر لیں سوشل میڈیا پہ, ایک سرٹن وے میں نہیں کر سکتے کر لیں. بٹ دین اگین آپ کی کوئی نہ کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں. آپ کا یہ ہے کہ آپ پھر کینسل ہو جائیں گے اگر آپ بہت زیادہ اس طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس آئی تھنک بہت ایگزامپلس ہیں ایسے ایڈس کی بھی, ایسے ٹیلی ویژن سیریز کی بھی, ایسے موویز کی بھی, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ چیزیں. سو اگر بزنس آپ اور آپ کا کیا, آپ ایک بزنس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے خریدیں, تو وہ کریٹو فریڈم آپ اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ موویز ٹیلی ویژن شوز میں بھی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف یو وانٹ دیم ٹو بائی دین آپ کسٹمر از آلویز رائٹ, اینڈ اف دے لائک تھنگز اے سرٹن وے آپ کو تھوڑا سا اپنا ویژن ٹلٹ کرنا پڑے گا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وی ہیو آلسو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو. آپ کا کیا خیال ہے 2-3 ایسی خاص باتیں ڈیجیٹل میڈیم جو استعمال کرتے ہیں کسی بھی, اسپیشلی بیکاز ہم بزنس کی آج بات کرتے ہیں, اس کی ریپوٹیشن کے لیے جو 2-3 باتیں بہت اچھی ہیں اس کو اپلائی کرنے سے, اور 2-3 ایسی باتیں جو کہ آپ کو ایوائڈ کرنی چاہیے؟ آئی وڈ سے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا ایک ریلیشن شپ بلڈ کریں ود یور کنزیومرس ایز اے نیو بزنس. اینڈ وڈ یو پلیز لائک ٹو ایکسپلین ا لٹل اباؤٹ دس ریلیشن, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور پروڈکٹ, اٹس ناٹ جسٹ, اٹ از آف کورس یور پروڈکٹ, دے گونا بائی دیٹ, بٹ اگر آپ کی آن لائن پریزنس ایسی ہے کہ جو آپ کا بائر ہے اور آپ کی جو آڈینس ہے ٹارگیٹ وہ آپ سے ریزونیٹ نہیں کر پا رہی, بالکل ٹھیک. سو ڈیفینیٹلی اگر آپ کی ٹارگیٹ آڈینس جین زی ہے تو آپ کو کنٹینٹ بھی ویسا بنانا ہے, اور آپ کو ان کے جو کچھ ایشوز ہیں, اینڈ دین یو کین آلسو برنگ دی ایسپیکٹ آف پی آر ان اٹ, کہ آپ کوئی نہ کوئی میسج اپنے اس ایڈورٹائزنگ کیمپین کے ساتھ لنک کریں. جیسے لاٹ آف پیپل ایکو فرینڈلی پروڈکٹس کی طرف جا رہے ہیں, آپ کا پروڈکٹ بھی آپ نے بنا دیا اور آپ نے ایک اچھا میسج بھی آپ نے فارورڈ کر دیا. عورتوں کے ایجوکیشن پہ لوگ کام کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کے اوپر لوگ بہت کام کر رہے ہیں. سو ان میسیجز کو, بیکاز دین وٹ ہیپنس این ایموشنل رسپانس, ہم بہت ایموشنل عوام ہیں,
ہمیں I جہاں guess پہ everyone, in every society in every actually, society. yeah. So we're very emotional. So Yeah. if you cater to that emotional element of your audiences, and there is an identity कि okay, it's not just about the product, but this company, this business represents something. So I think that is something which will definitely go a long way. Oh, that's a smart thing too. Yeah, and a lot of businesses جو ہے وہ ان کے کچھ ڈاؤن سائڈس پہ ہوتے ہیں that they don't make content the right way, frequent نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی Yes, پوسٹنگ میں. آپ کی yes. انگیجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. Yes. A lot of businesses they start off really good, but وہ pioneering stage کے بعد competitive stage میں یا retention stage میں اتنا frequently post نہیں کرتے. بالکل ٹھیک Also ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, فیڈ بیک آ رہا ہے, that's okay. ان کے they're not customer care is not really good. وہ arrogance تھوڑا سا آ جاتا ہے. So no, you have to at the end of the day customer is right. So Okay. be frequent with it. آپ کی engagement زیادہ آئے اور اپنی ایک identity build کریں. So اس کا مطلب consistency is very, very very much important. in life and ایگزیکٹلی. everywhere. سو جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اس پروگرام کو سننے والے, ایک بڑا اچھا شعر یاد آ گیا مجھے, اور میں اس شعر کو ضرور سنانا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ بے شک آپ کو کبھی کبھی یہ لگے کہ آپ کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے یا اس کو اس طرح سمجھ نہیں آ رہی, لیکن آپ نے اپنا پارٹ ضرور پلے کرتے رہنا ہے. بیکاز کووڈ کے بعد کی جو مارکیٹ چینج ہوئی بزنس کی, وہ اس بات کی بہت اچھی اگزامپل ہے کہ جب آپ اوور نائٹ بھی کبھی کبھی کچھ چیزوں کو اپلائی کرتے ہو تو وہ اگر ضرورت ہو اس وقت اس معاشرے کی تو وہ بن جاتی ہے. وہ بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا, جسے بھی دیکھیے وہ اپنے آپ میں گم ہے, کہیں زباں ملی ہے مگر ہم زباں نہیں ملتا. دیٹ از فائن, بٹ لیکن میں اس کو تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی کہ آپ ڈھونڈنے لگو, کوئی بہت سارے نہیں لیکن چند ہم زبان آپ کو مل جاتے ہیں. تو لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا والی بات ہے. تو کہ آپ کو کسٹمرز ملتے رہیں اور آپ کا بزنس جو ہے وہ بوم کرے. جیسے میم فروا نے آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس بتائی ہیں بزنس کے ریپوٹیشن کے لیے. ڈیجیٹل کانٹینٹ جب آپ کریٹ کرتے ہو یا اس کو پروموٹ کرتے ہو اس کے تھرو, اگر آپ اس کو فوکس کریں اور آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں ایسی کوئی ہرڈل آ سکتی ہے جس کے تھرو آپ کامیابی کے زینے نہیں چڑھ سکیں. دوبارہ آپ کو یاد کراتی جاؤں پروگرام کے اختتام پر خداحافظ کہنے سے پہلے کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں بحریہ یونیورسٹی کے 102.6 FM سے, اور یہ پروگرام تھا علم کی دنیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور ہم دوبارہ کسی اور دن کسی اور موضوع پر اسی طرح آپ کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.